کہتے ہیں کہ قرآن سب اللہ کی جانب سے ہے. جماعت ہمارے پاس تو حدیث ہے کہ قرآن اللہ کی جانب سے. آپ کے پاس تو اس پہ حدیث نہیں ہے. وہ دکھاؤ ہمیں. جی بسم اللہ, اب آپ جواب دے دیں, ڈس پروف کر دو. پہلی بات یہ جو آپ نے حدیث کی وہ 7 احرف کے بارے میں, 7 احرف کے بارے میں ہے. ہماری نارمل آڈینس کو اگر ہم بتائیں گے قراءت کے بارے میں تو ان کو نہیں پتا ہوتا, یوزل سی بات ہے. اب جہاں تک بات رہی یہ قراءت, یہ ساری قراءت کے ساتھ احرف سب اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں یہ سب پتہ ہے کہ ساری کی ساری اوتھینٹک ہے. اور جہاں تک بات رہی عثمانی کوڈیکس کی, عثمانی کوڈیکس میں بھی ان کے ڈاٹ نہیں لگائے ہوئے تھے, یا پھر وہ سوری ڈاٹ بولو زیر زبر پیش نہیں لگے ہوئے تھے, جس میں ہم دوسری روایت کے ذریعے بھی اسی کوڈیکس میں پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو پہلے اس زمانے کی بھی ہم جتنے معروف سے پڑھے جا رہے تھے, اس سے کہیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن میں تعریف کری یا وہ کری. تھرڈلی میرا تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے بات کری تحریف کے بارے میں قرآن کے اندر, میرا سوال تو یہ تھا ہی نہیں. میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ امام علی علیہ السلام کے پاس وہ جو قرآن تھا وہ اصل قرآن تھا اور ان قرآن کے وارث وہ تھے. اس کا جواب دیں کہ آپ کے کون سی ایسی دلیل ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ قرآن کے وارث علی علیہ السلام تھے, کیونکہ آپ قرآن سے دے نہیں سکتے, کیونکہ آپ نے ابھی جو کہا کہ قرآن میں ماذ اللہ شریف ہو سکتی ہے, تو اس طریقے سے قرآن سے ہو سکتے ہی نہیں تھے. آپ قرآن سے کیسے دلیل دے سکتے ہیں؟ کوئی اور ایکسٹرا قرآن کی دلیل لانی پڑے گی آپ کو اس کے لیے. جی بھائی صاحب, آپ کی خدمت میں عرض کریں یہ کہ علی امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے قرآن کو جمع کیا ہے, یہ تو آپ کے کتب میں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. میں نے وہ احادیث روایات دکھا دی ہیں, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. ہاں, اب جہاں تک یہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام قرآن کے وارث ہیں تو وہ خود قرآن مجید میں ثابت ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں ملاحظہ فرمائیے سورہ مبارکہ فاطر میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا, کہ ہم نے وارث بنا دیا کتاب کا, یعنی قرآن مجید کا. کس کو؟ الذین اصطفینا من عبادنا, وہ لوگ جن کو ہم نے استفا کیا ہے, چنا ہے, برگزیدہ کیا ہے اپنے بندوں سے. تو آپ مجھے بتاؤ میرے بھائی کہ یہ کون ہے؟ آپ مجھے بتائیں آپ کی ذہن میں. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے, اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جو مصطفیٰ ہیں, جو چنے ہوئے ہیں, جو برگزیدہ ہیں ہمارے عباد سے. وہ کون ہے آپ مجھے بتائیں, یہ کون ہے جو قرآن کے وارث ہیں؟ سر یہ تو والا سوال کا بھی تھا نا, مجھے تھوڑا سا تو الیبوریٹ کرنے کا نام سر, مجھے بہت زیادہ ریسپیکٹفلی چلیے کنورسیشن, اس کا جواب نہیں دوں گا, دوبارہ ریپیٹ کریں. آپ کے مطابق قرآن جو ہے نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اب قرآن سے ہی مجھے دلیل دے رہے ہیں, حالانکہ آپ کے لیے تو حجت ہے نہیں. آپ کا سوال کیا تھا؟ آپ کا سوال یہ تھا کہ امیر المومنین ایسا قرآن کے وارث ہے, اس کا جواب دے دو نا. اس کا جواب دے رہا ہوں بھائی. سر آپ کے لیے تو کیسے ہو سکتے ہیں, آپ قرآن سے جل نہیں سکتے نا ایک قسم سے. سر آپ کیوں نہیں دے سکتا؟ میں جو کہہ رہا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن سارا اللہ کی کلام ہے, اس کو پڑھو, اس پہ عمل کرو, تو کیوں نہیں کر سکتے ہم؟ یہ جو قرآن کی آپ آیت آپ کے پاس نہیں ہے نا, آپ کے پاس جو حدیث ہے میں نے دکھا دیا کہ صحابہ کو حق ہے کہ وہ قرآن کے الفاظ کو چینج کریں, قرآن کی اپنے سے سورہ بنا دیں. آپ کے لیے تو صحیح حدیث میں موجود ہے, یہ تو میں نے دکھا دیا آپ کو کہ صحابہ قرآن کے الفاظ کو چینج کر سکتے ہیں, لیکن اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب اللہ کے الفاظ ہیں. آپ کے پاس دلیل نہیں ہے نا, میرے پاس تو دلیل ہے. میرے پاس تو دلیل ہے کہ اللہ کی کتاب ہے, تو میں تو کہہ سکتا ہوں, استدلال کر سکتا ہوں قرآن سے. آپ نہیں کر سکتے نا بھائی. آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا آرگومنٹ ہے, کیونکہ آپ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ قرآن معذلہ ترجمہ نہیں ہے ایک قسم سے, اور دوسری طرف آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں ہی لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ علیہ السلام قرآن کے وارث ہیں. آپ اس کا ثبوت جب آپ کو تو آپ کہتے ہیں یہ قرآن میں یہ لکھا گیا ہے, قرآن میں لکھا گیا. اب آپ قرآن کو مانتے ہیں نہیں مانتے بھائی؟ جی ہم مانتے ہیں, ہم آپ کی بات کر رہے ہیں. قرآن کو ہم بھی مانتے ہیں نا, قرآن کو ہم بھی مانتے ہیں, آپ مانتے ہیں, میں بھی مانتا ہوں. آپ قرآن کو مانتے ہیں بلا وجہ, آپ کے پاس دلیل نہیں ہے, لیکن آپ مانتے ہیں, الحمدللہ مانتے ہیں, میں بھی مانتا ہوں. تو میں قرآن سے کیوں استدلال نہیں کر سکتا؟
سر دیکھیں چلے آپ مجھے ایک انیکویکل اسٹیٹمنٹ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو قرآن میں پڑھ رہا ہوں وہ پریزرو ہے، اور جو میں نے آیت پڑھی وہ پریزرو ہے، وہ اوتھینٹک آیت ہے. تو عرض یہی کیا نا میرے بھائی، آپ کے اپنے کتب میں احادیث بری پڑھی ہیں کہ قرآن ناقص ہے، ناقص ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ جو قرآن ہے وہ کلام اللہ نہیں ہے. یہ تو کہیں نہیں لکھا کہ جو قرآن موجود ہے وہ کلام اللہ نہیں ہے، وہ اس میں لکھی ہے کہ قرآن ناقص ہے. اور یہ بھی کہا ہے کہ بھائی جو اس کو الفاظ کو صحابہ کو اجازت تھی کہ الفاظ چینج کریں، یہ بھی لکھا ہے. آپ تو آپ کے مذہب کے مطابق قرآن ناقص بھی ہے، اور اس کے الفاظ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ سب اللہ کی جانب سے ہے، کیونکہ جن لوگوں نے قرآن جمع کی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم الفاظ چینج کر سکتے ہیں قرآن. تو آپ کے مذہب میں تو کچھ نہیں، قرآن کی کوئی ویلیو نہیں رہا. ہمارے مذہب میں تو ہے نا، ہمارے مذہب میں تو ہے یہ قرآن سب قرآن ہے، لیکن اس میں نقصان ہے، یہ تو ثابت ہے. تو ہم اگر قرآن کا اگر پورا اگر ہمارے پاس نہ ہو، کچھ قرآن ہے وہ تو حجت ہے، وہ تو اللہ کا کلام ہے. مثلا مجھے اگر کسی کے پاس پورا قرآن نہیں ہے، قرآن ایک صفحہ ہے قرآن کا، ایک صفحہ بھی ہو نا وہ حق ہے، اس پہ عمل کرنا واجب ہے. اگر میں کسی بھی مسئلے پر میرے لیے ضروری نہیں ہے اور یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ میں پورے قرآن سے استدلال کروں. کسی بھی موضوع پر قرآن کے کچھ آیات سے یا ایک آیت سے استدلال ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اہل بیت علیہ السلام قرآن کے وارث ہیں، اس پہ سوال تھا آپ کا، میں نے آیا آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہمارے بندے جو مصطفیٰ ہیں، چنے ہوئے ہیں، ہم نے ان کو قرآن کا وارث بنا دیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کون ہے جو قرآن کے وارث ہیں؟ اچھا سر، آپ نے فلسفی کو پڑھی ہوگی، وہاں پہ بھائی فلسفی کا کیا تعلق؟ آپ مجھے بتائیں آپ کے اندازے میں کون ہے کہ جو قرآن کے وارث ہے؟ اللہ تو نے تو کہہ دیا کہ اللہ نے قرآن کا وارث اسی امت میں موجود ہے. وہ کون ہے جو اس قرآن کا وارث ہے؟ جی سر، میں سپورٹیو آنسر دے رہا ہوں، تھوڑا سا سپورٹیو آنسر دے رہا ہوں، اپنے آنسر کو بیک کرنے کے لیے سپورٹیو وہ دے رہا ہوں. دیکھیں وہاں پہ آپ کی جو دلیل لگ رہی ہے نا وہ کچھ اسکیپٹکس کی طرح لگ رہی ہے. اسکیپٹکس کیا کہتے ہیں کہ آئی نو نتھنگ، مجھے کچھ نہیں پتا. تو اس سے یہ لازم آ رہا ہے، پہلے تو وہ کہہ رہے ہیں مجھے کچھ نہیں پتا، ان کو یہ پتا ہے کہ انہیں کچھ نہیں پتا، تو ایک قسم سے سیلف ریپیٹنگ پیراڈاکس بن جاتا ہے. تو آپ جو دلیل دے رہے ہیں وہ ایک سیلف ریپیٹنگ پیراڈاکس ہے. ایک طرف کہہ رہے قرآن معاذ اللہ انپریزروڈ تحریف ہوئی گئی ہے، تو اب جس چیز میں تحریف ہوئی گئی ہے آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ آیت حق ہے اور یہ آیت ٹھیک نہیں ہے؟ آپ کے مطابق آپ اس پہ کیسے دلیل دے سکتے ہیں؟ آپ سے جب جواب پوچھا جائے تو آپ بھائی میں جب کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں جب کیا آپ میری بات آپ کو نہیں سمجھ رہی آ رہی نا، بس چھوڑ دیں بھائی، بس چھوڑ دیں بھائی، آپ نہیں سمجھ آ رہی تو چھوڑ دیں. میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، بس ایک دوسرے کو نہیں سمجھا سکتے، ٹھیک ہے نا؟ اوکے. ٹھیک ہے.